بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم قوت برداشت اور عدم برداشت کو موضوع بنائیں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قوت برداشت سے کیا حسن بکھرتا ہے اور عدم برداشت سے کیا زخم بنتے ہیں۔ اسے زمینی حقائق اور آج کل کی زندہ مثالوں سے سمجھیں گے۔ قوت برداشت بیسیکلی ایک پرامن معاشرہ بناتا ہے۔ اختلاف رائے فساد نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ قوت برداشت اگر انسان میں ہو، اس کے لیے اگر کوئی اس کی رائے سے، اس کے فعل سے، اس کے قول سے اگر کوئی اختلاف رکھتا بھی ہے تو وہ اس کو فساد نہیں بناتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ذہن، اس کی سوچ، اس کا دیکھنے کا طریقہ طور، ٹھیک ہے، مختلف بنایا ہے۔ ہر انسان کسی کے طریقے اور رائے سے اختلاف رکھ سکتا ہے اگر وہ صحیح کا قائل ہے، یہ ایک شرط ہے۔ آپ اس شخص کے لیے اپنا طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو قوت برداشت سے معاشرے، گھروں، رشتوں میں لڑائیاں، جھگڑے، مار پیٹ اور نفرت کم ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کی عزت اور احترام قائم رہتا ہے، ذہنی سکون رہتا ہے، کشمکش نہیں رہتی۔ قوت برداشت سے رشتے مضبوط رہتے ہیں، اور جو ایک مین فیکٹر ہے یعنی غصہ، وہ قابو میں رہتا ہے، جھگڑے کم ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے۔ عزت اور وقار میں اضافے کے ساتھ ساتھ گھروں، رشتوں میں امن قائم رہتا ہے۔ قوت برداشت سے انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، جس سے ایک تو انسان کا یعنی جو دل ہے وہ صاف رہتا ہے، اس میں کسی کی نفرت نہیں بنتی، اور رشتوں میں اتحاد مضبوط ہوتا ہے، ایک دوسرے کا احترام باقی رہتا ہے۔ اختلاف ہے وہ اختلاف ہی رہتا ہے، وہ دشمنی، نفرت، کینہ، بغض، حسد میں تبدیل نہیں ہوتا۔ گفتگو ایک دوسرے کے لیے مہذب رہتی ہے، جس سے خونی رشتے ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ رشتوں میں ذہنی تناؤ نہیں رہتا، ایک دوسرے کی غلطی معاف کرنے کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور قوت برداشت سے انسان کی جو شخصیت ہے نا وہ نکھرتی ہے۔ وہ کس طرح کہ برداشت کرنے والا انسان دوسروں سے زیادہ قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ مسائل کو حل کرنے والا ہوتا ہے، مسائل پڑھانے والا نہیں۔ تو یہ چند ایک چیدہ قوت برداشت کے حقیقی اور عملی فائدے ہیں۔ اب ہم عدم برداشت کے نقصانات جو ہم روز دیکھتے ہیں، اس کو موضوع سخن بنائیں گے کہ عدم برداشت سے رشتوں میں، معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور شخصی پہلو بھی اس پر ہم اس کو موضوع سخن بنائیں گے کہ عدم برداشت سے بات بات پر غصہ آ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ٹوٹ جانا، عدم برداشت سے انسان کی شخصیت میں ضد، چڑچڑاپن، ذہنی تناؤ اور رشتوں میں بد اعتمادی اور ایک دوسرے کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ رشتوں، گھروں اور معاشرے میں ایک دوسرے سے علیحدگی پیدا ہو جاتی ہے، بچوں کے رویوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، دلوں میں نفرتیں جمع رہتی ہیں، تشدد کا رجحان بڑھتا ہے، خونی رشتے دشمنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، زبان ایک دوسرے کے لیے تلخ ہو جاتی ہے۔ انسان کی مجموعی رویے اسی عدم برداشت کی وجہ سے
ایک دوسرے کے لیے بد اخلاق اور بدتمیز بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کم ہو جاتی ہے، رشتوں میں تنہائی بڑھ جاتی ہے، جس سے گھروں میں ذہنی بیماریاں اور انتشار بڑھتا ہے، معمولی اختلاف نفرتوں میں بدل جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی صریح ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو خلاصہ سامعین یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا کریں تاکہ آپ کے رشتے مضبوط ہوں، ذہنی سکون، عزت اور وقار بڑھے، جھگڑے کم ہوں۔ قوت برداشت انسان کو ہمیشہ بلند کرتی ہے، ہمیشہ۔ یہ آپ اپنی پریکٹیکل زندگی میں بھی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، اور عدم برداشت کا بھی آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ عدم برداشت انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے عدم برداشت سے۔ اس میں زندگی کے معاملات میں صلح کی جو گنجائش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی چیز انسان کی خود کی شخصیت میں انتشار پیدا کرتی ہے، جس سے انسان کا خود کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو عدم برداشت کی اصلاح کریں۔ اصلاح کس طرح کر سکتے ہیں آپ یہ مان لیں کہ مسئلہ دوسرے میں نہیں، میرے رد عمل میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں عام آج کل کے جو معاشرے کے اندر، رشتوں کے اندر یہ چیز بکثرت پائی جاتی ہے، عدم برداشت کی، اس حوالے سے بات چیت کر رہا ہوں، کیونکہ خونی رشتوں میں آپ کی نیت کو نہیں بلکہ آپ کے الفاظ اور آپ کے لہجے کو زیادہ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کی اچھی نیت نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ خونی رشتوں میں آپ کی نیت کو نہیں، الفاظ اور لہجہ ہی ان کے لیے زیادہ معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کی اچھی نیت سے کیا ہوا غصہ اور تنقید دوسرا اپنی توہین سمجھتا ہے، تو برائے مہربانی غصہ اور تنقید بہتر انداز میں کریں۔ اب وہ رشتہ ازدواج کا ہو سکتا ہے، بہن بھائی کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بھائی بھائی کا ہو سکتا ہے، رشتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، خونی اور غیر خونی دونوں۔ تو جان بوجھ کر کسی کو نیچا نہ دکھائیں، اپنی نیت غلط نہ رکھیں، سب سے اہم کہ آپ کی بات کا جو انداز ہے وہ ٹھیک ہو، اس میں غصہ، عداوت، جھگڑالو پن یعنی عدم برداشت نہ ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ خود کو ہر وقت درست نہ سمجھیں۔ عدم برداشت کی ایک جڑ ہے کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے۔ اس کی اصلاح یہ ہے کہ یہ ماننا سیکھیں کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں۔ یہ مان لینا کمزوری نہیں بلکہ بڑائی ہے، یہ بڑا پن ہے۔ ہر بحث جیتنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ اسے پریکٹیکل زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنا بحث کن چیزوں پہ کرتے ہیں۔ ہر بات پر بولنا عقل مندی بھی نہیں، اور انتشار والی باتیں یا کوئی ایسے کسی کی شخصیت سے کام ہو چکے ہیں انتشار والے، ٹھیک ہے؟ آپ کی شخصیت کا بڑا پن یہ ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن نہ کریں، آپ اپنا دل صاف رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا بڑا پن ثابت کرتا ہے۔ مناسب وقت پر نرم لہجے میں الزام کے بغیر بات یا اختلاف کریں۔ آخری بات دل سے یہ ہے کہ عدم برداشت فطرت نہیں، عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر عادت بدلی جا سکتی ہے۔ عادت کو کس طرح بدلنا ہے؟ جس طرح کہ میری پرسنالٹی کے اندر عدم برداشت ہے، تو مجھے سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے زندگی کے ہر پہلو میں۔ کبھی کسی شخص کی نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، رشتوں کو مقدم رکھنا چاہیے، اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا کرنا